تخت لاہور حمزہ کے پاس رہے گا یا پرویز الہی آئیں گے، فیصلہ کل ہوگا۔ پی ٹی آئی نے لاہور کا میدان سنبھال لیا۔ شاہ محمود قریشی کی اسپیکر پرویز الہی سے ملاقات۔ پرویز الہی نے نمبر گیم پر اعتماد میں لیا۔ حمزہ شہباز نے بھی اپنی حکمت عملی بنا لی۔ اتحادی ارکان لاہور طلب، 22 جولائی تک کے لیے ہوٹل بک کرا لیا۔ قافلے حمزہ شہباز کی قیادت میں جمعے کو پنجاب اسمبلی روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے فواد چودھری کا الزام، ایم پی اے مسعود مزید کو 40 کروڑ دے کر ترکی پہنچا دیا گیا۔ ہمارے ایم پی ایز کو 35 کروڑ کی پیشکش ہو رہی ہے۔ 3 ارکان اسمبلی پیسوں کی آفرز کا بتا چکے۔ رانا ثناءاللہ اور عطا اللہ تارڑ کو جیل میں ڈالا جائے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی فوری انکوائری کرائے۔ ارکان کو خریدا جاتا رہا تو پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 6 نکاتی ایجنڈا جاری۔ فیڈرل لینڈ کمیشن کے چیئرمین کی نامزدگی کی منظوری دی جائے گی۔ افغانستان میں 3 پاکستانی ہسپتالوں کے لیے رقوم کے اجراء کی منظوری ایجنڈا میں شامل۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان گڈز آئٹمز کی تجارت کا معاہدہ منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ ای سی سی کے 20 جولائی کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے کا حصہ۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی۔ 16 اضلاع میں الیکشن 24 جولائی کے بجائے 28 اگست کو ہوں گے۔ این اے 245 کراچی کا الیکشن اب 21 اگست کو ہوگا۔ چیف سیکریٹری سندھ نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی، بارشوں کے باعث الیکشن ملتوی کرنے کا کہا گیا۔ جنگ میں سابق ایم پی اے افتخار بلوچ پر تشدد، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ 4 نامزد اور 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ پرویز الہی کے وکیل نے رانا ثناءاللہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا دیا۔ تحریک انصاف نے راجہ بشارت کے ٹویٹ کی کاپی بھی جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی دھرنے میں جلاؤ گھیراؤ کا کیس، عمران خان کی 10 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 30 جولائی تک توسیع۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ آپ کا سیاسی معاملہ ہے لیکن ملزم کا پیش ہونا بھی ضروری ہے، جج کے ریمارکس۔ عدالت نے مقدمہ نمبر 425 میں دائر نئی درخواست ضمانت بھی 30 جولائی کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حاضری معافی کی درخواستیں دائر۔ کورونا کا شکار ہوں، عدالت پیش نہیں ہو سکتی، مریم نواز کی استدعا۔ کورونا مزید 3 افراد کی جان لے گیا، 599 نئے کیسز کی رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.81% ریکارڈ، سب سے زیادہ شرح حیدرآباد میں 36.84% رہی۔ کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.87% تک پہنچ گئی۔ لاہور میں پانی بھرے بادلوں کی انٹری، رات گئے سے جاری بارش نے سب کچھ بھگو دیا۔ اسلام آباد سمیت پنجاب میں بادل جم کر برس پڑے۔ شکرگڑھ نارووال میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ جہلم کے علاقے ڈومیلی کے برساتی نالے پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل۔ بیشتر علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی بند، مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ برطانیہ کا اگلا وزیر اعظم اور ٹوری پارٹی کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ لیڈرشپ بیلٹ کے 5ویں راؤنڈ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ سابق وزیر تجارت پینی مورڈینٹ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر۔ بھارتی نژاد رسی سوناک اور وزیر خارجہ لیز ٹرس فائنل راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ نئے وزیر اعظم اور ٹوری پارٹی کے سربراہ کا حتمی اعلان 5 ستمبر کو ہوگا۔ پاکستان نے سری لنکا سے فتح چھین کر گال ٹیسٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ عبداللہ شفیق گال سٹیڈیم میں ہدف کے کامیاب تعاقب میں وکٹ پر 50 منٹ سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ سٹار اوپنر کیریئر کے ابتدائی 6 ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پہلے پاکستانی اور دوسرے ایشین بلے باز بن گئے۔ عبداللہ شفیق نے چوتھی اننگز میں سنچری بنانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے چوتھے بلے باز ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔